الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر. یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی. تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا. اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا. خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا. فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا. اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ. اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے. پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج. دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو. حل ترا من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ. ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئاً، ناکام. وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے. چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر. اس کی لائن کبھی دیکھیے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی. یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. انہوں نے نک کی چھوٹا تھا، نک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے. جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو. جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے. اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے. اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا، آسمان
रात आ जाती है तो सबको ढांप लेती है। वजअलना लैला लिबासा, जैसे लिबास तुम्हें छुपा लेता है रात तुम्हें छुपा लेती है, अंधेरों में डूब जाते हो। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। अल्लाह ताला दिन की चादर को खींचता है और अंधेरा किथों आ गया, कैसे आ गया, तो रोशनी कहाँ से आ गई। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और उस अकेले अल्लाह शहंशाह ने ज़मीन को बिछाया। कितने बुलडोज़र अल्लाह ने लगाए होंगे ज़मीन को बिछाने के लिए। 24,000 किलोमीटर की ज़मीन है, कोई बुलडोज़र। अखरज मिन्हा माअहा, पानी अल्लाह ने निकाला। व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाज़ों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं। और बरसा कैसे है, कौन बरसाता है, अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है, अल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिए ताकि हमारे यहाँ आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अल्लाह इकट्ठा करता है। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन एक सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है। फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती। तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। यानी थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख। कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्म शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने ज़मीन को फाड़ा
پھر کیا کیا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال لا پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%، 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی۔ کیا عجیب بات! اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات۔ قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ ظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا۔ ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی۔ بہت پرانا شعر یاد آیا،
اللہ اکبر من ان یوسف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ پہاڑ کے بڑا ہے. ایجو کوئی گل کرن یہ ہمارے چوبے تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے. اللہ نے بھی ہسمد ہوئے گا یہ کی جاتی مجھے دکان کے ساتھ ملا رہا ہے. تیری دبلی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا. ارے وہ یہ تو کچھ نہیں. اللہ نے ایک فن سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکا. صدلوکا ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے. صدلوکن اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد. اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا. تو کیسا خلاق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے. تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا. یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے. اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو انہوں نے بنائی. آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، 5واں اس سے آگے، 6واں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. یہ تیرا رب ہے. لا یصفہ الواصفون. اللہ اکبر من ان یوسف. یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تو یہ جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. سمندروں کو سیاہی بنا دو. وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو. سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے. ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث. اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا. ولا یخشی الدوائر. زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. یعلم عدد قطر الامطار. یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار. تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درخت صرف ہی نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں، توبہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے.
کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام تیرا نام ہی کوئی دفع ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب، یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیہ بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، فیوجنی غیف عیشن اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو، ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں یعلم مقائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی وڈی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ ہندو کوش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ کو چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتہ بھی، ہر پتہ تو بہت بڑی شی ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بے چلو لگے تو نجم میں ہے. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے. کلمہ ہی نہیں سیکھا. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں فا ہے. فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں. اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے. ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا. فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی. سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا. آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک. یا داؤد اخبر الناس. ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئے سبحان اللہ. لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں.
लो जाऊनी मिन कुल्ल तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं, सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी सब रास्ते बंद हैं, इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को पवाता दे करके, और ईसा को तूने गुर्दे चिल्ला करके दी अलैहिस्सलाम। फमादा चावी कली मिलूगी ये तय मुझे कह दिया है। तो अल्लाह ने कहा अवले तक़त आते तो का अफसल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह तकतलीला तकतमही, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ लिया है, कभी अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम भी जोड़ा, नूह भी जोड़ा, शीत भी जोड़ा, इदरीस भी जोड़ा, इब्राहिम भी जोड़े, इस्माइल भी जोड़े, इसहाक भी जोड़े, याकूब भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, सालेह भी जोड़े, हूद भी जोड़े, और मूसा भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, यूनुस भी जोड़े, ईसा भी जोड़े, इदरीस सब जोड़े। लेकिन ट्रांसफर तब्दीली होती है तो नई सख्ती लग जाती है, दी अच्छी बदला नई तख्ती डाल दे। जब आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ऐसा जोड़ दिया है कि क्या नहीं तो नामत भी रही हो। आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया, और ये ऐलान है कि दुनिया और आखिरत से जो मेरे रब में खतान है वहाँ सूस व राशि करके ये नहीं सिर्फ एक रास्ता है। फला अरब ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। इन पढ़ाव दी चुनवाने नावे महान से या हो जान की काम तो मेरा रब पिला के वो पूरी बने हो रही मुझे आपके रब की पसंद। जब करते गुलाम नहीं बनने उसे कबूल नहीं, जब तक बिला की जाने की बिल्कुल से कबूल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह बात सोच है जन्नत का पास हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है। अल्लाह ने दुनिया फिराई मुझे सारी 100 के करीब मुल्क देखे, वीज़े के बगैर नहीं जा सकते, तो जन्नत एडी सस्ती है कि बगैर वीज़े के बढ़ जाओगे। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम, इन्हें बता दें आपकी गुलामी इख्तियार करेंगे तो मैं मेरे महबूब हैं, नहीं करेंगे तो ये मरदूद हैं। चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे कुरैशी हो, चाहे सैयद हो, सिर्फ वही कबूल है, सिर्फ वही कबूल है जो आपकी गुलामी में आएगा, और कोई नहीं। बिलाल हबशी, अबू लहब कुरैशी, अबू लहब चाचा, अबू लहब बनी हाशिम का सरदार, मेरे रब ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद हो गया अबू लहब। और बिलाल बिन रुबाहा, दादा कौन है मुझे आज तक किसी किताब में नहीं मिला, मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैंने पढ़ा, मुझे आज भी शौक़ है, अब मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे सर में दर्द रहता है, पता नहीं आज मैं कैसे बोल रहा हूँ आपकी बरकत से। तो अबू बिलाल कहना पुत्र रुबा, रुबा कहना पुत्र है कोई पता नहीं, लेकिन आपने क्या कहा जब क़यामत कायम होगी। तो बिलाल की कब्र कहाँ है? शाम में, शाम। मेरे नबी कहाँ हैं? मदीना में। जब मैं उठूँगा मेरे सीधे हाथ से अबू बकर उठेगा, मेरे उल्टे हाथ से उमर उठेगा, और बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाएगा। बिलाल शाम से नहीं उठेगा, रोज़ा पाक से उठेगा बिलाल, और आपने कहा निकलते ही अजान देगा। सुभान अल्लाह। और जब मैदान माशर में चलेंगे तो मैं ऊँटनी पे हूँगा और मैं बुर्राक पे हूँगा, मैं बुर्राक पे हूँगा, और मेरे आगे बिलाल सुर्ख ऊँटनी पे चलेगा। जब मैदान माशर में पहुँचेगा तो ऊँटनी पे खड़े होकर अल्लाह कहेगा बिलाल अजान दे, बिलाल अजान दे। तो मेरा अल्लाह कहेगा बिलाल अजान दे,
وہ جو رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا۔ بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ، حبشی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے۔ یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا۔ غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے۔ میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک ہے میرے محبوب۔ دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا، یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک، تیری جان کی قسم، ہوئے 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 ہوئے، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، والضحی واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدہم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارتیں سناؤں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ
بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن كموال بن عبيد بن عظام بن ناشر بن هزار بن بلداس بن إغلاق بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن ابتعار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيدي بن فيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عادم بن أرخبشار بن سام بن نور بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها قدركم سأحوى محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقا درانا فدال روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فالصبا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. فرمائے میرے اللہ نے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتر، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف رؤوف رحیم. النبی الرسول النبی الرسول المزمل المدثر. کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، اب وہاں تک چلوں گے. ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو. مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزاحوں کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا. آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں. یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہوئی. یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری لگی ہوئی. یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے. یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے. یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے. اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو بھائیو محمدی بن جاؤ. یہ میرے نبی کی دعوت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو. پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں. کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلہ آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے. تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کے شروع ہے. آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی. کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا.
اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی، اللہ سے ڈر نہیں، 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے۔ اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو۔ نہیں، میرا نبی سچی دے کے گیا ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ ہاں، 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے۔ اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن صلاحا سلامن سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر بھی لکھے ہو جائیں گے۔ میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز چکو پر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے، ویسے وہ کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کی جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہد سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کے سمجھو، تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ، 60 میں نے کہا کتنا 4 منٹ کہنا لوگ سوتے نہیں، بول رہتے۔ اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا، میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہیں، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں۔ اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو۔ اللہ کی قسم، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے۔ اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں سارے لوگ آگے بھی کھاؤں، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ کنواری، جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کنواری، ہمیشہ ایک جنت کی حور اور خامند کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ، تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ۔ اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے۔ 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے یہ جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے۔ نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا۔ ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1 لاکھ نخرہ دکھائے گی، ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کوئی ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ 1 قدم رکھتی ہے تو 1 لاکھ نخرے دکھاتی ہے۔
उसको घुंघरू पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं, और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा, और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज़ है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफ़ों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले तो बगैर बजे पंदे। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, तो वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार मैं नौकर इतने सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतम बिमा सबरतम बिमा सबरतम, जो तुमने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करें। फरिश्तियानों दूर करो, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, अभी उनका मज़ा ख़त्म नहीं हुआ होगा, एकदम मेरे रब का अर्श तक मिलेगा। अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश कर। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा खुश। अल्लाह कहेगा राजी हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा राजी। कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज़ दे दूँ? कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा उहिल्ल अलैकुम रज़वानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं आज राज़ी हो गया, आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे, पर हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें, 2 नफल नहीं, 2 रकात नहीं, 1 रकात नहीं, 2 सजदे नहीं, एक सजदा तुझे देख के करें। तो मेरा रब फरमाएगा कद वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, वो मियाँ चन्नू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था। अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। अब तो तुम मेहमान हो, मैं किवें तुहानू आखा मैनू सजदा करो। कुलो अशरबू हनिया, खाओ पियो मौज करो, न नींद है न ऊँघ है, न मौत है न बुढ़ापा है, न बीमारी है न दुख है, न गम है, न दिन है न रात है, न गर्मी है न सर्दी है। अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निज़ाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नज़ारे को देख रहा होगा और उसमें उसको 70 साल गुजर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाए जो एक हिके गलज फंस गया, किसी होर शय विच भी इन्हों पाओ, इन्हों कोई खाओ, कोई होर शय भी, तो जो ऐसे बैठा होगा तो यहाँ एक उसको हाथ लगेगा ऐसे, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो एक जन्नत की लड़की खड़ी होगी जिसके यहाँ उसको अपना चेहरा नजर आएगा, उसको अपना चेहरा नजर आएगा। वो तो फड़क के जाएगा अमाल कफ़ीना मिन रकबतिन, आपको मेरी ख्वाहिश नहीं है? कहेगा क्यों नहीं, मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं ठर जावा, तो अगे कितने आऊँ, तो हैं कौन, तो आई कितों है, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो वो कहेगा तू कौन है, तो मेरी जन्नत की तो नहीं है,
تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو گو ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت ابید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو، چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بے شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن ہاتھ تک کھڑے کر دو، کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر۔ تیار ہو سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے۔ نماز مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔